ان دونوں صورتوں کو تلاوت کیا اور پھر رب ذوالجلال نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، آپ جب بستر پہ آرام کرنے کے لیے رات کو تشریف لے جاتے تو ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے اور تلاوت فرما کر اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے اور پھونک مار کر اپنے چہرے پہ یوں ملتے اور پھر سارے جسم کے اوپر جہاں تک ہاتھ مبارک پہنچتا ہے اپنے سارے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور اس طرح ان صورتوں کی برکات جو ہے وہ حاصل فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بستر پہ تشریف لاتے تو یہ عمل فرماتے اور یہاں تک کہ جب آپ بیمار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم مبارک میں نکاحت و کمزوری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ ارشاد فرماتے کہ وہ صورتوں کی تلاوت پڑھ کر میرے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ پھونک مارتے اور میں تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتی اور اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو ہے وہ میں ہاتھ پھیرتی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صورتوں کے پڑھنے کا یہ اس قدر معمول تھا کہ بیماری کے ایام میں بھی، تکلیف کے ایام میں بھی، جب آخری ایام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور پھر اس بیماری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس بیماری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترک نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اس میں نمونہ ہے اور اس میں پیغام ہے اور اس میں برکات ہیں کہ اگر ہم بھی اس عمل کو جاری رکھتے ہیں اور اس عمل پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں تو رب ذوالجلال ہمیں بھی اس کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص مبارک کو بھی ساتھ ملاتے اور ان دونوں صورتوں کو ساتھ ملا کر پھر تینوں صورتوں کی تلاوت فرماتے اور تینوں صورتوں کی تلاوت فرما کر پھر اپنے اوپر دم فرماتے۔ تو اللہ رب العزت کے کلام کے ذریعے دم ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام کے ساتھ دم ہو سکتا ہے۔ اگر دشمنان دین ایک شیطانی عمل کر کے اور ایک شیطانی کلمات جو ہے وہ پڑھ کر اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کا اگر اثر ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر بھی یہ تاثیر موجود ہے اور یہ شفا موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو ہم نے شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ یہ جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے، اس میں ظاہری شفا بھی ہے اور اس میں باطنی شفا بھی ہے، ہر طرح کی برکتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کو اور اس ذکر کو اللہ رب العزت نے مبارک فرمایا۔ ھذا ذکر مبارک، یہ مبارک ذکر ہے، بابرکت ذکر ہے۔ اگر ایک غلط کلمے کے اندر، ایک غلط جملے کے اندر اثر ہو سکتا ہے تو اچھے کلمے کے اندر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں شیطانی اثر ہو سکتا ہے تو اچھے کلمے کے اندر رحمانی اثر ہوتا ہے۔
اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام جو ہیں وہ ایک سفر میں تھے، تو دوران سفر ایک مقام پہ پہنچے، ایک قبیلے والوں کے پاس رکے اور انہیں کہا کہ ہماری مہمانی کرو، لیکن انہوں نے مہمانی نہ کی۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ کرام ان لوگوں سے کہتے ہیں ہماری مہمانی کرو، لیکن انہوں نے مہمانی نہ کی، اور جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو قبیلے میں سے کسی شخص نے کہا کہ تمہارے قبیلے کا سردار جو ہے وہ کتنے دنوں سے بیماری کے اندر مبتلا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، تو کیوں نہ ان قافلے والوں سے پوچھ لیا جائے کہ اگر تمہارے اندر کوئی حکیم ہو، طبیب ہو، تو وہ اس کا علاج معاہدہ کر جائے۔ تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ کیا تمہارے اندر کوئی علاج کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں میں علاج کرنے والا ہوں، میں علاج کر سکتا ہوں، کیا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے آدمی کو اس طرح کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، سانپ بچھو وغیرہ نے، تو اس کی تکلیف کی وجہ سے ہم نے ہر طرح کا ہیلا جو ہے وہ کر لیا ہے، لیکن شفا نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا علاج تو میں تمہارا کر دوں گا، لیکن ہم نے تمہیں کہا کہ تم ہماری مہمانی کرو اور تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، اور تمہیں ہمیں اپنے پاس ٹھہرایا نہیں ہے، کھانا نہیں کھلایا۔ اب اگر تمہاری مشکل بنی ہے تو پھر میں تمہاری مشکل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، علاج کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں تم کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنی بکریاں جو ہیں وہ آپ کو پیش کریں گے۔ وہ 30 تقریباً بکریاں انہوں نے کہیں پیش کی، کہا کہ یہ ہم پیش کریں گے۔ اب وہ صحابی رسول اس کا علاج کیسے کرتے ہیں کہ اس کے پاس جاتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اس پر دم کرتے ہیں۔ جو ہی سورۃ مبارکہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سورت پڑھ کر اس پر دم فرمایا تو وہ ایسے شفا یاب ہوا جیسے کہ اس کو رسیوں کے اندر کسی نے جکڑا ہوا تھا، اور رسیاں جو ہیں وہ فوراً کھول دی جائیں تو بندہ فوری طور پہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ دم سے اسے اس قدر جلدی شفا ہوئی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اسے تکلیف ہوئی نہ تھی۔ تو اس طرح